وَبِنَا عُبِدَ اللَّهُ، اور ہم ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہوئی۔ اس لیے تو رحمت دو عالم نے جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے فرما دیا تھا، یا علی من عرفک فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ، اے علی جو تجھے پہچانے گا وہ مجھے پہچانے گا، جو مجھے پہچانے گا وہ خدا کو پہچانے گا۔ معرفت مرتضیٰ میں معرفت مصطفیٰ بھی پوشیدہ ہے اور معرفت خدا بھی پوشیدہ ہے۔ جناب امیر کی معرفت کے بغیر نہ رسول اللہ کی معرفت ممکن ہے نہ خدا کی معرفت ممکن ہے۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر میں ہم سرکار دو عالم کی خدمت میں موجود تھے۔ اسی اثناء میں امیر المومنین تشریف لائے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے بھائی کا استقبال کیا اور ابو ذر فرماتے ہیں کہ میری طرف دیکھ کے رحمت دو عالم نے فرمایا، یا ابا ذر اتعرف ھذا الداخل علینا، اتعرف ھذا الداخل علینا، ابو ذر اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو اتنا پہچانتا ہوں، آپ کے بھائی ہیں، حسنین کے بابا ہیں، بطول کے شوہر ہیں۔ اس وقت سرکار دو عالم نے ایک مفصل تعارف کروایا حضرت ابو ذر کو جناب امیر کا۔ اس میں ایک جملہ یہ تھا، علم یا ابا ذر ھذا باب اللہ الاکبر، ابو ذر یاد رکھ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ علی ہے۔ سب سے بڑا دروازہ علی ہے۔ میرے مولا امیر المومنین نے معرفت توحید میں کیا فرمایا؟ فرمایا اتنا آسان نہیں مسئلہ، من اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ ومن قال فیما فقد ضمنہ ومن قال علاما فقد اخلا منہ۔ میرے مولا امیر فرما رہے ہیں، جس نے اللہ کو اشارے کے قابل سمجھا اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ جس نے اللہ کو اشارے کے قابل سمجھا اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ دوستو اشارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اشارہ کسی چیز کی طرف اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کوئی شے کسی جہت میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جب شے کسی جہت میں ہوگی تو محدود ہوگی، اور جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ جی اشارے کی خصوصیت۔ اچھا، اشارے کی ایک اور خصوصیت ہے، میں اگر اوپر کی جانب اشارہ کروں تو میرا اشارہ اس چھت تک جا کے رک جائے گا، اور اگر یہ چھت نہ ہو تو میرا اشارہ کہاں تک جائے گا؟ آسمان تک جائے گا۔ جب تک کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں ہوگی میرا اشارہ بھی پرواز کرے گا اور اس آخری شے تک جائے گا۔ اگر میں اس جانب اشارہ کرتا ہوں تو یہ اشارہ اس دیوار تک رک جائے گا، اس دیوار کے پیچھے نہیں جائے گا۔ توجہ ہو گئی؟ اب غور فرمایا آپ نے کہ رحمت دو عالم نے صدیقہ کبریٰ کے گھر میں گھر کے اندر چادر کا گھر کیوں بنایا تھا؟ چادر کا گھر کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ
اگر رحمت دو عالم اس کسا کے نیچے ان ہستیوں کو جمع فرما کے یہ جملے کسا کے نیچے نہ فرماتے تو وہ اشارہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، تو پھر یہ اشارہ گھر کی پوری چار دیواری کے اندر پھیل جاتا، لیکن سرکار دو عالم نے گھر کے اندر ایک چادر کا گھر بنا کے چار ہستیوں کو ساتھ ملا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ میرا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور رب العزت نے بھی جو آئے تطہیر کو نازل فرمایا، کون مومن ہے جسے آئے تطہیر یاد نہ ہو؟ آل محمد کی طہارت اور عصمت کی گواہی، انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ توجہ فرمائیے، رب اکبر نے بھی، اس خالق مالک نے بھی کیا کیا؟ آیت میں لفظ کیا استعمال کیا؟ اہل البیت۔ یہ دو لفظ نہیں، یہ تین لفظ ہیں۔ ایک ہے لفظ اہل، ایک ہے الف لام جو ہے ال، اور ایک ہے بیت۔ عربی گرامر کی روح سے یہ الف لام بھی کئی قسموں کا ہوتا ہے۔ یہ الف لام جو ہے یہ عہد کا ہے، اور یہ الف لام بھی اشارے کا کام دے رہا ہے۔ رب العزت نے جو جبرائیل کے ذریعے آیت بھیجی، جبرائیل نے آیت کو پڑھ کے سنایا، اے اس گھر والوں، جبرائیل نے اجازت کیوں مانگی تھی؟ زیر کسا آنے کے لیے جبرائیل نے اجازت کیوں مانگی تھی؟ یہ جو البیت پہ الف لام لگا ہوا ہے، اگر جبرائیل اس آیت کو چادر تطہیر کے باہر تلاوت کر دیتا، اشارہ پھیل جاتا، سارے گھر والے اہل بیت میں آ جاتے۔ چادر کے اندر آنے کی اجازت مانگی اور زیر کسا اس آیت کو پڑھا تاکہ معین ہو جائے اہل بیت صرف وہی ہے جو اس گھر میں۔ اے اس گھر والوں، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد من اشار الیہ فقد حدہ، جس نے اللہ کو اشارے کے قابل سمجھا اس نے خدا کو محدود کر دیا۔ ومن حدہ فقد عدہ، اور جس نے خدا کو محدود کر دیا اس نے خدا کو گنتی کے قابل سمجھ لیا۔ ومن قال فیما فقد ضمنہ، اور جس نے کہا کہ خدا کس میں ہے اس نے خدا کو کسی چیز کے ضمن میں فرض کر لیا۔ ومن قال علامہ فقد اخلا منہ، اور جس نے کہا کہ خدا کس پر ہے اس نے نیچے والا علاقہ وجود خدا سے خالی سمجھ لیا۔ اور ناز کر اپنے عقیدہ توحید پہ، ہم نے عقیدہ توحید انہی ہستیوں سے لیا ہے جنہیں اللہ نے بھیجا ہی اپنی تعارف اور معرفت کے لیے ہے۔ میرے محترم وہ اور ہیں جن کا خدا کرسی میں سما جاتا ہے، ہمارا خدا وہ ہے واسع کرسی السماوات والارض۔
ذات ہے کیسی؟ آؤ امیر المومنین کی زبان سے سنو. کائن لا عن حدث وموجود لا عن عدم ومع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة وفاعل لا بمعنى الحركات والآلات وبصير إذ لا منظور إليه من خلقه ومتواحد إذ لا سكن يستانس به ويستوحش لفقده. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہج البلاغہ میں علی مولا کے معرفت توحید پر خطبات. اس لیے تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں یہ جملہ لکھا. رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی رحلت امام خمینی کے بعد جب وہ وصیت نامہ پڑھ رہے تھے اور پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا، اس وصیت نامے میں امام خمینی کا ایک جملہ یہ تھا، فرماتے ہیں ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام ہے. دوسرا جملہ سنیے، امام نے لکھا اپنے وصیت نامے میں ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے مولا علی ابن الحسین کی دعاؤں کا مجموعہ. پس وہ ذات ہے کیسی؟ قائن لا عن حدث. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ ایک صلوات پڑھیں اور ثواب ان کی روح کو پہنچے. ایک مرتبہ رنالہ خرد میں تشریف لائے. وہاں پہ ہمارے برادر بزرگوار مولانا غلام شبیر شیرازی صاحب خطیب ہیں، وہاں عالم دین ہیں. 40 سال ہو گئے جن کو مذہب و ملت کی خدمت کرتے ہوئے. یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی. مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے تو فرماتے کہ میں نے پوچھا قبلہ آپ کی مذہب و ملت کے لیے بڑی خدمات ہیں، مدرسے بنائے ہیں، شاگرد پیدا کیے ہیں، نہج البلاغہ کا ترجمہ فرمایا، صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ فرمایا، سیرت امیر المومنین جیسی نابغہ روزگار کتاب تالیف فرمائی، ملت کی قیادت فرمائی. قبلہ اتنی خدمات ہیں آپ کی مذہب و ملت کے لیے، کوئی ایسی خدمت ہے جس پر آپ کو ناز ہو؟ فرمانے لگے کہ مجھے کسی خدمت پر ناز نہیں ہے. عظمت توحید پر جو پہلا خطبہ ہے جناب امیر کا، اس میں ایک جملہ ہے جس کے ترجمہ کرنے پر مجھے ناز ہے. یہ مفتی صاحب قبلہ کے لفظ ہے. اور جناب امیر کا وہ جملہ یہ ہے قائن لا عن حدث، اور ترجمہ مفتی صاحب کا یہ ہے وہ ہے ہوا نہیں.